خاموشی میں خدا کو یہ پکارتا ہے اور کبھی زبان نے بلند آواز میں اس کا نام لیا ہے. یہ ایک دونوں اسٹائل ہیں. اب دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تم اپنے رب کو آہستہ خاموشی کے ساتھ یا تیز بلند آواز سے یاد کرو. تو دونوں راستے ٹھیک ہیں. اب ذکر جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خاموش ذکر ہے. اور خاموش ذکر کیا ہے؟ جو دل میں گہرائیوں میں اتر جائے، جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، جہاں الفاظ نہیں ہوتے، صرف احساس ہوتا ہے، جہاں بندہ اور رب میں کوئی پردہ نہیں رہتا. یہ وہ ذکر ہے جو آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور روح کو نرم کر دیتا ہے. یہ ذکر خفی کہلاتا ہے. اب ذکر خفی یہ ہے کہ زبان کو تالا لگائیں، اپنے جو حواس خمسہ ہیں ان سے دھیان ہٹائیں. بند تو نہیں کر سکیں گے، ان سے دھیان ہٹائیں. یہ جو سانس آپ کے اندر آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ کے ذکر کو اس سانس کی ردھم میں چلائیں. یہ ذکر خفی کہلاتا ہے. اور دوسرا ذکر ہے جس کو ذکر بالجہر کہتے ہیں، بلند ذکر. جب زبان اللہ کو پکارتی ہے، جب سانسوں میں تڑپ ہوتی ہے، جب ہر آواز میں محبت بولتی ہے، تو اس کو ذکر بالجہر کہتے ہیں. اصل راز یہ ہے کہ نہ صرف خاموشی، نہ صرف آواز، بلکہ وہ دل جو ہر حال میں یاد خدا میں رہے، یہ ذکر کہلاتا ہے. تو ذکر بالجہر یہ ہے کہ آپ جو زبان سے ذکر کے الفاظ دہرائیں تو اس ردھم میں اپنے آپ کو اس میں گم کر دیں، تو اس کا نام ذکر بالجہر ہوتا ہے. اب جس بھی طریقے سے آپ ذکر میں جڑتے ہیں تو اس میں خاموشی تو یقیناً پیدا ہوتی ہے، اس میں ایک سرور بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں سکون بھی پیدا ہوتا ہے، اور بندہ سکون و خاموشی کی ردھم میں اس زمانے سے دھیان ہٹا کر اللہ کی ذات میں گم ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ذکر الہی ہے. دونوں طریقے بالکل درست ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. سلسلہ قادریہ میں ذکر بالجہر ہوتا ہے اور سلسلہ نقش بندیہ میں ذکر بالخفی ہوتا ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. ہر طریقے میں کامل درویش رہے ہیں. انہوں نے سلسلہ چلایا ہے، انہوں نے اپنے مریدوں کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے، صرف اور صرف فائدہ ہے. اور زمانے کی جو شدت ہے، خواہشات کی شدت ہے، ذکر و فکر کی بدولت گھٹتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر میں خبردار، میرے ذکر میں ہی سکون قرار ہے، اس کے سوا کسی چیز میں کوئی سکون نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہمارے درمیان یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس ذکر و فکر کی ردھم میں اپنے آپ کو محو رکھیں.